تیرا بچہ فی امان اللہ نہیں کہے گا، بلکہ کتے کی طرح پا پا کرے گا، میڈک کی طرح ٹا ٹا کرے گا۔ بڑا خوش ہوتا ہے میرا بچہ ٹاٹا کہہ گیا، یہ نہیں کہتا میرا بچہ السلام علیکم کہہ رہا۔ یاد رکھو ایک وہ بچہ جس کو آپ نے ناکارہ سمجھا، بیکار سمجھا، اور آپ اس کو مولانا کے پاس لے کے پہنچے، اس مدرسے میں لائے اور قاری آصف صاحب کے سامنے بٹھایا، خدا کی قسم تیرے بچے کے سر پہ قاری صاحب نے ہاتھ رکھا اور یوں کہا پڑھ میرے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے بچے نے دو دلاتی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت پہ چھو گئی، حکمہ فرشتوں جاؤ، جس کا بچہ مجھے معصوم اور تتلار کی زبان سے رحمان رحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے والدین پہ قہار و جبار نہیں بن سکتا، میں نے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مگر سنبل والے کہیں گے اندھا بانٹے شیرنی اپنے ہی اپنوں کو۔ واہ مانس اللہ ثانی، یہ کیا بات ہوئی؟ جو آیا قرآن والوں کی تعریف کر دی، تو آیا تم نے بھی ایسی کہہ دی، تو نکال دو میری بات کو اپنے ذہن سے، جھٹک دو اپنے دامن سے۔ لیکن خدا مجھے ایک بات بتا دو، میں یہ نہیں کہتا انگلش نہ پڑھاؤ، میں نہیں کہتا انگلش پڑھانا غلط ہے، میں تو یہ کہتا ہوں انگلش بھی پڑھو تم اردو کے سنگ، انگلش بھی پڑھو تم اردو کے سنگ، تب جا کر جیت سکو گے دنیا کی ہر جنگ۔ لیکن خدا پہلے اپنا کلام پڑھو، پہلے کلام اللہ کی تعلیم حاصل کرو، پہلے علم دین کو حاصل کرو، تاکہ کل جب تمہارا قلم کسی چیز کی کھوج میں اٹھے تو یہ یاد رہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی جانچ کی شکل کیا ہے۔ اس لیے پہلے خدا اپنا کلام پڑھو۔ آپ نے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، مگر قرآن والا نہ بنایا، تو بتا میرے پیارے جب تیری نزا کا وقت ہوگا تو موت اور زندگی کے جھولے میں جھول رہا ہوگا، اس وقت تیرے دم کو آسانی سے نکلنے کے لیے تیرے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کون کرے گا؟ تیرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر پروفیسر کرے گا یا یہ قرآن والا قرآن حافظ کرے گا؟ سوچ، تیرے دنیا سے جانے کے بعد آخر میں تیرے کون کام آئے گا؟ روح نکل گئی، نہلا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، چار کاندھوں پہ رکھ کر جنازہ مسجد کے سامنے لا کے اتار دیا۔ اللہ اللہ تیرا وہ بیٹا جس کو تو نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، لاکھوں روپے اس کی پڑھائی پر لگایا، وہ دو کام کرتا ہے تیسرا نہیں کرتا، یا تو چوتھی صف میں کھڑے ہو کر کہتا ہے جو نیت امام کی وہ میری اللہ اکبر، یا 10 قدم پیچھے بیٹھ کر تیری نماز جنازہ کا تماشا دیکھتا ہے۔ بولو ہوتا نا صحیح؟ لیکن یہ قرآن کا حافظ، یہ قاری آصف، یہ حافظ ناظم تیری جنازے پر کھڑے ہو کر، تیری میت کے سرانے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر التجا کرتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ بتا ایمان والے تیرے جنازے پر کھڑے ہو کر اللہ سے مغفرت کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ اللہ سے مغفرت کے لیے کون التجا کرتا ہے؟ تیرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر پروفیسر کرتا ہے یا یہ قرآن والا قرآن کا حافظ کرتا ہے؟ سوچ تیرے کون کام آئے گا؟ یہ انجینئر ڈاکٹر تیرے دنیا جانے کے بعد کام آئے گا یا یہ قرآن والا حافظ کام آئے گا؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نماز ہو گئی، جنازہ اٹھایا، قبرستان میں لے گئے، قبر میں لٹا دیا، 4 گز زمین گہرے میں تجھے لٹایا، اوپر سے
لکڑی کے تختوں کو رکھ دیا، سب نے کھڑا کر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ سوچ میرے پیارے، تیرا وہ بیٹا جس کو تو نے انجینئر ڈاکٹر بنایا تھا، وہ 3 لپے مٹی ڈالتا ہے، 17 لپے ہاتھ چھاڑتا ہے، اور پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 20 قدم پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا حافظ، یہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم تیری قبر کے پائیں ہی کھڑا ہوتا ہے، تیری قبر کے سرانے کھڑا ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کا اول آخر رکوع پڑھ کر تیرے حساب و کتاب کی آسانی کے لیے اللہ سے التجا کرتا ہے۔ سوچ میرے پیارے، دنیا سے لے کے تیرے قبر میں جانے تک تیرے کون کام آتا ہے؟ بولو کون کام آئے؟ ارے بولو کون کام آئے؟ بھوک لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، آواز تو نکل رہی، ذرا زور سے بولو کون کام آتا ہے؟ قرآن والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، یہ قرآن کا حافظ کام آتا ہے۔ بتاؤ مرنے کے بعد کام آنے والی چیز یہ قرآن کا حافظ کہاں تیار ہوتا بھائی؟ مدرسے میں۔ معلوم ہوا یہ قرآن کا حافظ تیار ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھو ایسے ہی ایک آدمی نہیں مانتا، اور ایک آواز بتا، ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیو۔ ماشاءاللہ، قرآن کا حافظ بنانے چاہیے تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے؟ تو یاد رکھو، اگر بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے تو بھیا کوئی بھی سامان تیار کرو، ہنڈیا بناؤ، پتیلی بناؤ، بھگونا بناؤ، اسٹوو بناؤ یا گیس چولہا بناؤ، اس سے پہلے کارخانہ بنانا پڑتا ہے یا نہیں؟ بغیر کارخانے کے مال تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا نا؟ تو قرآن حافظ تیار کرنے کے لیے کارخانہ بنانا پڑتا ہے، کارخانہ بنانا پڑے گا۔ جانتے ہو ان قرآن کے حافظ تیار کرنے کا، ان عالم دین کو تیار کرنے کا کارخانہ کیا ہے؟ مدرسے۔ معلوم ہوا اگر قرآن کے حافظ تیار کرنے ہیں، عالم دین بنانے ہیں، تو بھیا مدرسوں کو بنانا پڑے گا، مدرسوں کو چلانا پڑے گا، اور مدرسوں کو بنانا اور چلانا ہے تو چندہ ایک آواز بتاؤ، دیو مت دیو؟ بولو چندہ؟ چندہ۔ حضرت اقدس مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے۔ حضرت کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھنا یقیناً سوء ادبی ہے، مگر بڑوں کے حکم کی تعمیل۔ بس اتنی سی بات بتا دو، میں نے آپ سے پوچھی چندہ تم بھی دے دو گے نہیں؟ دے دو گے؟ اٹھائیو ہاتھ، بس اتنے سے لوگ باقی سب اٹھاوا نہیں؟ ماشاءاللہ، ہے کوئی اللہ کا شیر ایسا نوجوان رات کا 1:30 بجنے والا اللہ کی رحمت کے دروازے پٹ اور بول جائے جھٹ، ہے تو اللہ کا بندہ 5100 روپے اس مدرسے کے لیے پہل کر دے، نام لکھوا دے، ان اکابرین کی دعائیں لے لے، اللہ 5100 کے بدلے نہ جانے 51 لاکھ دے دے، 51,000 دے دے، اس کے ہاں کو کبھی قرآن کے لیے، قرآن سے محبت رکھنے کے لیے، قرآن سے تعلق رکھنے کے لیے، مدرسے کو آباد کرنے کے لیے ہے کو اللہ کا شیر بھائی۔ دیکھے کون اللہ کا بندہ ایسا جو 5100 روپے کی پہل کر دے، مولانا میرا نام لکھ لو، جیب میں نہ ہو بات پا جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ آیا میرا نوجوان، جانا بھیا آگے چکلی یہیں کے ماشاءاللہ پیسے کمائیں گے صبح کو۔ ماشاءاللہ بھائی محمد عارف چکلی کے رہنے والے 5100 روپے اللہ قبول فرما لے، زور سے کہو اللہ انہیں حاجی عارف کر دے، اللہ ان کی بیوی کو بھی حجن کر دے، اللہ ان کی نسل میں عالم دین پیدا کر دے۔ ماشاءاللہ، ہے کوئی سرائے ترین کا نوجوان شیر دل جو بھائی عارف کا جوڑا ملا دے؟ لو مولوی صاحب ہم بھی کم نہیں ہیں، لہذا 5100 روپے ہم بھی دیں گے، جوڑا ہم ملا رہے، اللہ ہمارا جوڑا سلامت رکھے۔ دیکھ لو اللہ والوں کی دعائیں، میرا ایمان خالی نہیں جائے گی۔ ہے تو اللہ کا بندہ ایسا
جو جوڑا ملا دے بھائی سرائے ترین میں ہے نہیں کوئی. دیکھیں کون اللہ کا شیر ہمت کر کے بولے. دوسرے نمبر پہ اللہ اس کا جوڑا ملا دے, جیب میں نہ ہو نام لکھا دے, اللہ ارادہ کرنے پر بھی راستوں کو کھول دیتا ہے, برکتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے وہ اللہ کا شیر. دیکھیں کون اللہ کا بندہ جوڑا ملانے کے لیے کھڑا ہو جائے. میں جوڑا مودی صاحب کیا محمد عالم صاحب بولے, محمد عالم چکری. کون سے والے؟ یہ ابھی گئے کون سے والے؟ نام لکھوا گئے. ماشاءاللہ. کہاں کے؟ محمد عالم چکری سے. چکری کے. اور یہ کہاں کے یہاں کے کیا نام؟ وہ بھی چکری گئی تھے. ہاں جی ہاں یہاں چکری سرائے. واہ بھائی سرائے ترین والوں, یہ سرائے ترین میں ہی ہے محلہ. سن لو بھائی محمد عالم, اللہ ان کا جوڑا ملا دے. دو جگہ امین. اللہ میں جوڑے کے حج بیت اللہ کرا دے. اللہ ان کی نسلوں میں عالم دین پیدا کر دے. ماشاءاللہ. ہے کوئی اللہ کا شیر تیسرا آدمی تا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے. تین کا عدد میرے استاد محترم تشریف فرما, معلوم کر لیجیے ہے کہ نہیں. تین کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اللہ کا شیر تیسرا آدمی اللہ کی پسند پوری کر دے اور اللہ اس کی جائز تمنا کو پورا کر دے. دیکھ لو رات بڑے قیمتی آئی ہے, وقت ہے آج. اللہ والوں کی دعائیں لگیں گی. اللہ اپنے بندوں کی, اپنے پیاروں کی, اپنے چاہنے والوں کی لاج رکھتا ہے, بات کو ٹالتا نہیں ہے تو اللہ کا شیر ایسا بھائی تیسرا آدمی. ماجا کھڑا کرو ایسے نہیں. ماشاءاللہ. کیا نام بھائی جان؟ بھائی مقصود. اللہ انہیں جنت میں پلاوے دودھ. دو جگہ آمین. اللہ انہیں روزی دے خوب. ماشاءاللہ. بھائی مقصود 5100 روپے اللہ قبول فرما لے. بھیا ملیں گے کب؟ دیکھ لو ایسا نہ کریو کبھی لکھوا کے پتہ لگے قاری صاحب مجھے گاڑی دے پورے سال ہے.